عموماً سلسلہ نقشبندیہ کے صوفیاء و مشائخ کی جانب سے ذکر قلبی یعنی دل میں ذکر خفی کی اہمیت پر بہت زور دیا جاتا ہے، بلکہ ان بزرگوں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ دل کا ذکر زبان کے ذکر کرنے سے افضل ہے، کیونکہ زبان سے ذکر کرنے میں ہر وقت ریاکاری کا اندیشہ بھی لگا رہتا ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں ان صوفیاء و حضرات کا دعویٰ کہاں تک درست ہے؟ دیکھیں جی، پہلے تو میں پھکی والا جواب دیتا ہوں سٹارٹ ہی میں، تاکہ ان لوگوں کو اس بات کی سمجھ آ جائے۔ ہم نے تو جتنی ریاکاری کرتے ہوئے قلبی ذکر والوں کو دیکھا ہے، زبان والوں کو نہیں دیکھا۔ آپ المعروف داتا دربار چلے جائیں جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات کو، آپ گولڑا مزار پہ چلے جائیں جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات کو، آپ کو کئی لوگ ملیں گے جنہوں نے حلقے لگائے ہوئے ہوں گے اور وہ ذکر قلبی کر رہے ہوں گے، اور یہ جو قمیض ہے نا ان کی، وہ بھی دل ایسے ایسے ہل رہا ہوگا اور لوگ امپریس کر رہے ہوں گے کہ میرا قلب جاری ہوا ہے۔ اس کو کہتے ہیں قلب جاری۔ حالانکہ یہ ٹوٹلی فراڈ ہے، یہ سائنٹیفکلی پاسبل نہیں ہے کہ دل اس طریقے سے باہر ہلے۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نہ کرے ان کا بائی پاس ہو تو پھر ان کو پتہ چلے گا کہ دل ہوتا کدھر ہے۔ دل یہاں پہ نہیں ہوتا۔ دل یہ جو آپ کو گوشت کا لوتھڑا نظر آ رہا ہے، اس کے پیچھے بڑی مضبوط پسلی ہیں، ان کے پیچھے دل ہوتا ہے۔ سر پسلی سے باہر دل نکلا ہے تو بندہ ہی مار جائے۔ وہ پسلی تو گرائنڈر چلا کے تو دل باہر نکالنا پڑتا ہے بائی پاس کے لیے۔ یہ جو ہل رہا ہوتا ہے نا، وہ گوشت کے مسل ہل رہے ہوتے ہیں۔ کئی لوگوں کو مسل کی تکلیف ہوتی ہے نا، تو بالکل آلموسٹ لگتا ہے کہ ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ اگر آپ کو لیفٹ سائڈ پہ ہو، رائٹ پہ ہو تو پھر تو بندے کو صبر آ جاتا ہے کہ یار یہ مسل کی ہے۔ مسل کی تکلیف آلموسٹ جب وہ شدت میں ہوتی ہے، وہ لگتا ہے ہارٹ اٹیک کی، اور وہ مسلز میں ہو رہی ہوتی ہے۔ سردی کی وجہ سے ٹھنڈ لگ جائے کسی کو، وہ پھر ڈاکٹر چیک کرتے ہیں دل کو، کہتے ہیں یہ تو مسل کی تکلیف ہے۔ وہ یہ جو اوپر والا گوشت کا جو لوتھڑا ہے نا، اس کو وہ پریکٹس کر کر کے نا اتنا کر لیتے ہیں، آپ بھی تھوڑی سی کریں تو ہو جائے گا، تو وہ ہلنا شروع کرتا ہے اور لوگ یہ سمجھ رہتے ہیں ان کا دل جاری ہوا ہے۔ دل تو ادھر پہنچ ہی نہیں سکتا، وہ تو پسلی کے پیچھے ہوتا ہے۔ اتنا بڑا فراڈ ہے سائنٹیفکلی۔ ان کو کہ یار دکھائیں آپ، آج کل تو الٹرا ساؤنڈ ہو جاتا ہے، یہاں رکھ کے دیکھ لیں یہ دل ان کا باہر نکل کے دھڑک رہا ہے یا وہ گوشت کا لوتھڑا ہل رہا ہے۔ وہ آپ رائٹ سائڈ میں پریکٹس کریں تو ادھر بھی ذکر کافی جاری ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ظاہر انہوں نے پریکٹس کی بھی ہوتی ہے، تو یہ ہوتا ہے ٹوٹلی فراڈ۔ زیادہ تر ریاکاری اس میں کر رہے ہوتے ہیں۔ باقی جو واقعی دل میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں نا، وہ تو ایک معاملہ الگ ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں جیسا میرے بارے میں گمان کرے، لیکن کرتوت بھی ٹھیک ہو۔ یہ نہیں کہ برے اعمال کر کے اچھا گمان رکھے، اچھے اعمال کرے اور پھر اچھا گمان رکھے کہ اس میں بھی مجھ سے کمزوری ہوگی، اللہ کی رحمت سے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے کمپنسیشن ہے۔ پھر بخاری مسلم کی اس حدیث کے آگے الفاظ ہیں، اگر میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرے تو میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجلس فرشتوں کی مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں۔ قرآن میں بھی ہے نا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے میرے بندو مجھے یاد کرو میں بھی تمہیں یاد کروں، تمہارا چرچا کروں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، نبی علیہ السلام کے لیے ہوا ہے نا، اللہ کو یاد کیا ہے، پوری دنیا میں اللہ نے ان کا نام بلند کر دیا۔ صلاۃ بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو یہ سائنٹیفکلی یہ بالکل غلط ہو رہا ہوتا ہے، یہ لوگ بڑے امپریس ہو رہے ہوتے ہیں، کرنٹ شاہ اور آپ کو اس قسم کے کئی لوگ مل رہے ہوتے ہیں۔ آپ بنیادی اصطلاحات سمجھ لیں، ایک ہوتا ہے ذکر بالجہر، عربی میں کہتے ہیں بلند آواز سے ذکر کرنے کو۔ ہم دیکھیں نا، یہ ہم کہتے ہیں مغرب عشاء اور فجر کی نمازیں جہری نمازیں ہیں، ان میں بلند آواز سے قرات ہو رہی ہے۔ اور ظہر اثر کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سری نمازیں، سرن ذکر اس میں ہو رہا ہے۔ تو ایک ہے ذکر بالجہر، اونچی آواز سے ذکر کرنا، اس کے مقابلے پہ ہے ایک ذکر خفی، آہستہ آواز کے اندر کرنا۔ اس کی بھی پھر دو قسمیں ہیں۔ ذکر خفی میں ایک ذکر قلبی ہے کہ جس میں آپ زبان نہیں استعمال کرتے، دل میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور انسان پہ جب بہت مشکل وقت آتا ہے نا، اس وقت زبان بھی پھر ساتھ چھوڑ جاتی ہے، پھر اندر سے آواز نکل جاتی ہے، وہ ذکر خفی، اس میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اور ایک ذکر خفی کی فارم ہے سرن، یعنی زبان سے آواز بلند نہ ہو، بس اتنی ہو کہ اپنے کان خود سن رہے ہو، کسی کو آپ نہ سنا رہے ہو۔ یہ جو ذکر خفی ہے نا، یہ تو ہم پہ فرض ہے، اس کے بغیر نہ آپ کی نماز ہونی ہے اگر آپ کے اپنے کان نہیں سن رہے۔ ہاں، باہر کوئی اونچی آواز ہے اور اس کی وجہ سے نہیں سن رہے، آپ اندازے سے پھر پڑھیں گے کہ وہ بند ہو جائے تو آپ سننا شروع کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ تو اتنی اونچی نماز پڑھتے ہیں ساتھ والے بھی سن رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کانوں تک پہنچانا ہے۔ کانوں تک آپ نے یوں نکال کے نہیں پہنچانا، اندر سے اپنے کانوں تک پہنچانا ہے، آپ کو خود پتا چل رہا ہو کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، اس میں آپ کی زبان بھی ہل رہی ہے، آپ سن بھی رہے ہیں۔ شریعت کے جتنے احکامات ہیں نا، میجورٹی خفی ذکر کے ساتھ ہے، لیکن زبان اور ہونٹوں کے ساتھ۔ نماز جہری نمازوں میں بھی آپ دیکھ لیں 17 رکھتے ہیں نا، 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء، 17 میں سے 11 جو ہے نا وہ آہستہ آواز میں، 6 بلند آواز سے، اور سنت نوافل تو سارے کے سارے آہستہ آواز کے اندر ہے۔ نکاح اور طلاق اس میں بھی آپ نے زبان سے کرنا، ورنہ ہوگے نہیں۔ قسم اٹھانا، اس کا تعلق بھی زبان کے ساتھ ہے۔ جانور قربانی کے لیے کرنا، یہ بھی اگر آپ زبان سے نہیں کریں گے جانور قربانی نہیں ہوگا۔ اللہ کا ذکر اگر آپ نے زبان سے نہیں کرنا، تو ہماری ہر چیز زبان ہونٹوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔
باقی یہ بات ان کی پارشلی درست ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بہت بلند آواز کے ساتھ چیخنا اور ذکر کرنا ہے، جس طرح وہ دھاڑ رہے ہوتے ہیں اللہ کی، ہم بھی جب تھے دعوت اسلامی میں کرتے تھے، اور اس میں لوگ پھر وہ بے ہوش بھی ہو رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں وجد طاری ہو گیا. وہ وجد جو طاری ہوتا ہے نا، آپ چھوٹی سی سوئی کو مارے نا سارا وجد نکل جائے گا. اکثر فراڈی ہوتے ہیں. تو وہ آپ نعت کو چھوڑ دیں، ذکر کو چھوڑ دیں، آپ ویسے ہی آپ دیکھیں یہ لوگوں کو عشقیہ قوالیوں کے اوپر بھی حال پڑ جاتا ہے. وہ پیورلی ایک سائنٹیفک فنامنا ہے ریزوننس کا. جب فریکوینسی مل جاتی ہے تو وہ لوگ ہو جاتے ہیں. اور گوروں کو بھی آتا ہے یہ نہیں ہے کہ وہ مطلب کوئی لوگ سمجھتے ہیں اس کو وجد آ جائے، اللہ کے حضور کو پہنچا ہوا ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ پوچھتے ہیں صحابہ کرام کو کیا وجد آیا کرتے تھے؟ کہتے نہیں، انہیں ضبط بہت سی، ہر چیز کو ضبط بہت سی. تو ہی ضبط رکھا کرو. ریاکاری کرتے ہو بے ہوش ہو کے، تھوڑے کوئی ضبط نہیں ہے، ریاکاری کرتے ہو. اچھا، تو اللہ تعالیٰ کو بہت بلند آواز سے ذکر پسند نہیں ہے. اس کانٹیکسٹ میں سورۃ الاعراف کی جو بالکل آخر میں جا کے آیت آتی ہے نا، سورۃ الاعراف آیت نمبر ہے 205، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ٹروتھ ریویل کیا کہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح کا ذکر پسند نہیں ہے جو بہت بلند آواز سے. ہاں، سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اور یاد کرو اپنے رب کو اپنے جی میں، تضرعا وخیفة ودون الجہر من القول، عاجزی کے ساتھ اور پست آواز میں، بلند آواز کے ساتھ نہیں. بالغدو والآصال، صبح اور شام. ولا تکن من الغافلین، اور دیکھنا غافلین میں شمار نہ ہونا. یہاں ہے کہ اللہ کو یاد کرنا ہے بہت اونچی آواز سے نہیں، پست آواز سے، نرمی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ. اور دین کا مزاج یہی ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم ایک سفر میں تھے اور صحابہ کرام میں سے کوئی بلند آواز سے سبحان اللہ، کوئی اللہ اکبر، کوئی لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں سنا رہے، تم اس کا ذکر کر رہے ہو جو تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. پھر آپ نے فرمایا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ نہ دوں جو اللہ نے مجھے دیا ہے، وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. نہیں ہے ہمت نیکی کرنے کی اور نہ ہے طاقت گناہوں سے بچنے کی مگر اس کی توفیق سے. یہ اسم اعظم ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اس میں الفاظ ہیں کہ تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں سنا رہے، اپنی آواز کو پست رکھو. نبی الاسلام نے پسند نہیں کیا کہ کوئی بہت زیادہ اونچی آواز میں کرے. اب مجھے بتائیں یہ جو شبینے ہو رہے ہوتے ہیں رمضان میں، 4 نمازی پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور بار سپیکر میں پورے محلے کا سکون برباد کرتے ہیں، یہ کون سی سنت میں عمل ہو رہا ہے؟ ایون امام مسجد جہری نمازوں میں بھی اپنی آواز اتنی بلند نہیں کرے گا کہ 10 صفوں تک آواز جاری ہے اگر اس کی 2 صفیں. وہ جامع ترمذی میں ایک بڑی مشہور حدیث ہے جو واقعہ بھی ایک مشہور ہے، وہ صحیح حدیث ہے جامع ترمذی میں. تہجد کی نماز کے وقت نبی الاسلام حضرت ابوبکر کے پاس سے گزرے تو وہ آہستہ آواز کے اندر قرات کر رہے تھے. حضرت عمر کے پاس سے گزرے، وہ بہت اونچی آواز میں کر رہے تھے. تو نبی الاسلام نے بعد میں ان سے پوچھا، حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ میں آہستہ اس لیے کر رہا ہوں کہ جس کو میں سنانا چاہ رہا ہوں نا وہ میرے قریب ہے، وہ تو پست پست آواز کو بھی سنتا ہے، لیکن زبان سے ذکر یہاں پہ بھی تھا، میرا دل میں نہیں تھا. یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں، یہ ایک تمہید ہے اس رزلٹ کی طرف کہ زبان اور ہونٹوں سے ذکر کرنا جی میں ذکر کرنے سے افضل ہے. نقشبند کے صوفیاء کا یہ موقف غلط ہے. باقی وہ پلی لیتے ہیں اگر ریاکاری کی تو سر آپ کی جتنی فرض نمازیں ہیں وہ ساری بھی ریاکاری میں آ جائیں گی. سب سے بڑی داڑھی یہ ریاکاری میں آ جائے گی. ظاہری عمال ہے نا، ریاکاری بندے اور اللہ کا معاملہ ہے. کسی پہ آپ نے فتوا نہیں لگانا کہ وہ اونچی آواز سے ذکر کر رہا ہے یا اس نے تسبیح پکڑی ہوئی ہے یا کاؤنٹر پکڑا ہے تو ریاکار ہے. اپنی پلی نبھاؤ، کسی کو فتوا لانے ہو. تو بعد میں نبی الاسلام نے حضرت ابوبکر عمر کو بلایا تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو جس کو سنا رہا ہوں تو سنتا ہے میں آہستہ اس لیے. حضرت عمر سے کہا تم کیوں اونچا پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں شیطان کو بھگاؤں اور غافلین کو میں متنبہ کروں. تو پھر آپ علیہ السلام فرمایا عمر تم اپنی آواز تھوڑی پست کر لو، ابوبکر تم اپنی آواز تھوڑی سی اونچی کر لو، یعنی ماڈریٹ. اس میں بھی ایک ترغیب ہے کہ نبی علیہ السلام نے زبان کے ذکر کو پسند فرمایا. اس کو سپورٹنگ وہ حدیث ہے جامع ترمذی کی جو ہم نے اپنے اذکار کارڈ میں بھی لکھی ہوئی ہے. ایک صحابی حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ شریعت کے تو اتنے اعمال ہیں کہ میں تو عاجز آ گیا ہوں، کیا کروں کیا نہ کروں، مجھے کوئی ایک نصیحت ایسی کریں میں لازم پکڑ لوں. تو آپ نے فرمایا تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے. یہ بھی ثبوت ہے کہ زبان کا ذکر دل کے ذکر سے افضل ہے. کہیں پہ نہیں آیا کہ نبی الاسلام نے یہ فرمایا ہو کہ تم زبان سے بھی ذکر چھوڑ دو، زبان تر رہے. اس کو سپورٹنگ حدیث ہے جو بخاری میں تعلیقاً امام بخاری نے لیا ہے ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں، اور سنن ابن ماجہ میں پوری سند ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر اپنی زبان سے کرتا ہے اور اس کے ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں، اس وقت میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں. یہ لاجیکل ہے، جب آپ زبان سے ذکر کرتے ہیں آپ کی زبان بھی ذکر میں، آپ کے ہونٹ بھی ذکر میں، آپ کا دل بھی ذکر میں، سارے اعضاء اللہ کے لیے ہو جاتے ہیں اور اس میں کنسنٹریشن بھی زیادہ ہے. اس لیے دیکھیں ہماری جو فرض جتنی بھی چیزیں ہیں نمازیں ہیں وہ زبان کے ساتھ. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اہمیت کو اجاگر کیا ہے اس حوالے سے. باقی یہ میں نے آپ کو بتایا کہ
ذکر تو آپ جتنا بھی کریں وہ کم ہے. ریاکاری دل کے ذکر میں بھی آ سکتی ہے, زبان کے ذکر میں. یہ جو ایسے یہ کرنٹ والے جو کام کر رہے ہیں اور پھر ویڈیو چڑھا رہے ہیں اس کے لیے, اور یہ آپ دیکھیں کئی لوگ ہیں یعنی وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور سامنے 3-3 4-4 کیمرہ مین کھڑے ہیں, ان کی اوریجنل نماز, ایک ہے نا کوئی پریکٹیکل کسی کو سکھا رہا ہے, وہ تو اللہ تعالیٰ اوریجنل نماز کی بھی ویڈیوز وہ چڑھا رہے ہیں. تو وہ میں تو کہتا ہوں اس سے پہلے انسان کو بہت آ جائے کہ وہ اپنی نماز کی ویڈیو لوگوں میں چڑھا رہا ہو, بشرطے کہ سکھانے کے لیے ہو تو ایک ریکارڈنگ کرائے نا. اب وہ جناب لائیو چینل پہ بیٹھے ہوئے نماز جی حضرت صاحب نماز پڑھ رہے ہیں, پڑھ لو حضرت صاحب نماز کسی, اور انہاں دی نماز پڑھ رہے ہو. یہ ہے ریاکاری, یہ ہے دکھلاوا. تو اس طرح کی تو چیزیں ظاہر مار دی جائیں گی منہ کے اوپر. وہ تو صحیح مسلم میں بڑی دردناک حدیث ہے کہ قیامت والے دن ایک عالم کو, ایک سخی کو, ایک شہید کو اللہ تعالیٰ بلائے گا اور سب کو اپنی نعمتیں گنوائے گا. شہید سے کہا بھی تو نے میرے لیے کیا کیا, کہ اللہ جان ہی دے دی اور کیا کرتا, اس سے بڑا کیا کرتا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس لیے دی کہ تاکہ لوگ تجھے کہیں کہ بڑا بہادر تھا, تو دنیا میں تیری بڑی تعریف ہوئی ہے, تجھے اجر مل چکا, اوندھا منہ کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ. عالم کو بلایا جائے گا کہ تجھے قرآن کا علم دیا ہے, تو نے کیا کیا, کہ اللہ میں لوگوں کو قرآن سکھاتا تھا, میں نے اس کی دعوت عام کی. اللہ فرمائے گا اس لیے کی کہ لوگ تجھے بڑا قاری کہیں, تیری دنیا میں بڑی عزت ہوئی, تیرے اشتہار جب لگتے تھے تو آگے پیچھے دھومیں لگی ہوتی تھی, یادگار اسلاف, ہاں جی, استاذ العلماء, مفسر قرآن, تو دنیا میں تیری بڑی عزت افزائی ہو چکی ہے. میرے ہاں کوئی نہیں ہے عزت, تو نے لوگوں کے لیے کیا, اوندھا منہ کر کے دوزخ. سخی کو بلایا جائے گا, وہ کہے گا یا اللہ مجھے جو موقع ملا تیری راہ میں خرچ کرنے کا میں نے کوئی موقع جانے نہیں دیا. اللہ فرمائے گا اس لیے کیا کہ لوگ تجھے کہیں بڑا سخی ہے, اس کے دسترخوان چلتے تھے, یہ مسجدیں بنواتا تھا. یہ میں آج کی ڈیٹ میں بات کر رہا ہوں. تو دنیا میں تیری تعریف ہو چکی, اوندھا منہ کر کے دوزخ میں ڈال دیا. حتیٰ کہ مسند احمد میں حدیث ہے, نبی اسلام فرمایا جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کر دیا. پڑھی اللہ کی ہے, مخلوق شریک ہو, شرک خفی. جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا, جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا. ریاکاری والا معاملہ یہ یاد رکھیے گا, آپ کسی پہ فتویٰ نہیں لگائیں گے, اپنے اوپر ضرور لگائیں. آپ کسی کے اوپر فتویٰ نہیں لگا سکتے کہ ریاکاری کر رہے ہیں, اپنے آپ کو ہمیشہ سامنے رکھیں گے. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے جس نے دنیا میں مشہوری کا لباس پہنا, قیامت والے دن اللہ اسے ذلت کا لباس پہنائے گا. اب یہ جو زرق بگ لباس پہن کے, عجیب و غریب کلر کی پگڑیاں پہن کے آتے ہیں, ان کو خود سوچنا چاہیے کہ ہم اس لیے آ رہے ہیں کہ لوگ ہمیں کہیں, یا ہم اپنی پگڑی کے اوپر اتنا بڑا یہاں نالین کا بیج یا پھول اس لیے لگا رہے ہیں کہ ہم لوگوں میں ڈومینیٹ ہو جائیں کہ ان کا بڑا لیڈر یہ ہے. وہ خود اپنے اوپر سوچے, ہم نہیں فتویٰ لگاتے. اس کے اگینسٹ جامع ترمذی میں حدیث ہے جس نے استطاعت کے باوجود اچھا لباس ترک کر دیا, یہ نہیں کہ وہ گندا پہن لیا, بہت خرچہ نہیں کیا, قیامت والے دن اللہ تعالیٰ پبلکلی اسے جنت کا حلہ پہنائے گا کہ اس بندے نے دنیا میں میری خاطر عاجزی اختیار کی. نبی اسلام کی تو پوری زندگی عاجزی کے ساتھ ہے. تو ریاکاری کا فتویٰ ہم کسی کے اوپر نہیں لگائیں گے, اپنے اوپر تو خود بندے کو دیکھنا چاہیے نا وہ کس طرف جا رہا ہے. تو ذکر خفی میں بھی ریاکاری ہو سکتی ہے اور ذکر بالجہر میں بھی ہو سکتی ہے, یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے. اب کئی لوگ ہیں وہ مطلب اپنے نیکیوں کی داستان اس طرح سنا رہے ہوتے ہیں. میری تو جناب 10 سال تو روٹین ہے 3 بجے اٹھنا, 10 سال دے 3 بجے ختم. وہ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ کے بارے میں مشہور ہے, محدث بھی ہیں, اور ایسے محدث ہیں جنہیں صوفیاء بھی مانتے ہیں. کسی کے گھر مہمان گئے تو اس نے کھانا پیش کیا تو اس میں نمک کم تھا, تو انہوں نے کہا کہ تھوڑا سا نمک. تو اس نے اپنی بیوی کو آواز دی کہ جب میں 30 دفعہ حج کے لیے گیا تھا نا, تو جو حرم سے میں نمک لے کے آیا تھا نا وہ حضرت صاحب کو پیش کرنا ہے. تو سفیان ثوری نے فرمایا اس نے ایک جملے میں اپنے 3 حج فارغ کر دیا. 3 فارغ ہو گئے نا. اس نے کہا 30 دفعہ, یہ نہیں بتایا میں نے 3 حج کیے. حسن بصری تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام اپنی نیکیوں کو اس طرح چھپایا کرتے تھے جس طرح اپنے گناہوں کو تم چھپاتے ہو, کیونکہ اللہ تعالیٰ دل کو دیکھنا نا. مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا, دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. اور مسلم شریف میں حدیث ہے گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو ڈرے کہ لوگوں کو نہ پتا چلتا ہے. یہی کیفیت نیکیوں کے لیے ہونا تو نیکیاں سنبھلی رہتی ہے, ادروائز تو نیکیاں ضائع ہوں گی جس طرح یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں, بڑے بڑے جبے کبے پہن کے بیٹھے ہوتے ہیں. اور اس میں بہرحال یہ ہے کہ ہم ان کو یہ ترغیب دلائیں گے کہ آپ اپنے آپ کو خود دیکھیں. ہم نہیں کہتے آپ ریاکار ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے اگر وہ ایک منار پاکستان جتنی ٹوپی اوپر پہنی ہوئی ہے, ہم نہیں کہتے کہ آپ ریاکاری کر رہے ہیں, لیکن آپ کم از کم خود اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کے دل میں کوئی ایسا خیال تو نہیں آتا. ویسے تو کہہ دیتے ہیں کہ بڑی عاجزی ہے جی, لیکن کسی مجلس میں چلے جائیں, کوئی استقبال کے لیے کھڑا نہ ہو تو ان کے دل میں آتا ہے. تو جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ لوگ اس کے سامنے احتراماً کھڑے رہیں, وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لیں. کتنا کریٹیکل معاملہ ہے. تو یہ خواہش نہیں دل میں پیدا ہونی چاہیے. اور جامع ترمذی میں حدیث ہے, انس بن مالک کہتے ہیں ہمیں وہ شخصیت تھی جو ہمیں ہر چیز سے بڑھ کر محبوب تھی, لیکن جب وہ ہم میں آتے تھے ہم ان کے استقبال کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے, کیونکہ ہمیں پتا تھا وہ اس سے ناراض ہوتے ہیں, اور وہ اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلوات بر محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. تو ذکر آپ زبان سے کریں, یہ افضل ذکر ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ کا ذکر کرنے والا گویا کہ زندہ کی مثل ہے, ذکر نہ کرنے والا مردہ کی مثل ہے.
اور سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کا سکون ہے۔ اور ذکر وہ ہوں گے جو نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا، بابوں نے نہیں سر، کتابوں میں جو آئے ہیں۔ یہ صوفیاء بڑے دعوے کرتے ہیں ہم نبی علیہ السلام تک پہنچے۔ میں نے کتنے عرصے سے چیلنج کیا ہے، دنیا کا کوئی ایک صوفی مجھے فرض نماز کے بعد کے 17 اذکار تجوید اور ترجمے کے ساتھ سنا دے، اور صبح شام کے 25 کے قریب اذکار سنا دے۔ اس سے بڑا چیلنج ہے دیکھ کر نہ ایک دفعہ بغیر اٹکے ہوئے پڑھ کے سنا دے۔ وہ اٹکے گا اسی لیے کہ اس میں الفاظ ہی بڑے بڑے مشکل ہیں جو روٹین، یہ تو اپنے بزرگوں کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، چند ایک سنت بھی ہوتے ہیں، تسبیحات فاطمہ پڑھ لی، آیت الکرسی پڑھ لی، باقی تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اذکار کیا ہیں۔ اس لیے ہم نے آخرت کے بلو اور گرین کارڈ جمع کر دیا۔ آخرت کا گرین کارڈ ہے فرض نماز کے بعد کے اذکار، اور آخرت کا بلو کارڈ ہے صبح شام کے اذکار۔ جس طرح کہ دنیا میں گرین کارڈ امریکہ کی نیشنلٹی ہے اور یو کے کا ورک پرمٹ بلو کارڈ ہے، آخرت کے بلو اور گرین کارڈ آپ ڈاؤن لوڈ کریں ہماری ویب سائٹ کے اوپر جا کے ahlsunnatpak.com سے، اور ان اذکار کو پریکٹس کریں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ ٹھیک ہو گیا جناب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جس بات میں میرے منہ سے غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ معافی کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔